سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ ہم پڑھ رہے تھے حقوق العباد کی قسمیں، ٹھیک؟ تو حقوق العباد کی ہم نے قسم کیا پڑھی؟ یہ مبحث کہاں سے چل رہا ہے؟ تو یہ مبحث ہے کہ خبر واحد کی تقسیم محل کے اعتبار سے۔ محل کیا ہے؟ خبر واحد کن کن جگہوں پر حجت ہے؟ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ ہم دیکھ چکے، اس کے بعد ہم حقوق العباد دیکھ رہے تھے۔ بات واضح؟ یہ سیاق سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا سیاق اس کا یہ ہے کہ یہاں خبر واحد سے مراد صرف قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ اقوال عام ہیں۔ وہ تاجر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے قول سے میرے اوپر حجت تمام ہو سکتی ہے نا۔ اگر دو آدمی آ کر گواہی دے دے تو حجت تمام ہو جائے گی نا، مجھے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بھئی حقوق العباد میں کیا ہوگا؟ یا تو اس میں الزام محض ہوگا۔ الزام محض کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قول آتے ہی میرے اوپر کچھ ثابت ہو جائے گا، یا اس میں الزام ہوگا ہی نہیں، یا اس میں الزام من وجہ ہوگا اور دون وجہ ایک اعتبار سے نہیں ہوگا۔ یہ تین تقسیمیں تھیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بھئی جس میں الزام محض ہے اس میں تو ساری شرائط پوری ہونی چاہیے، عدد کی بھی اور شہادت کی بھی، ولایت کی بھی، عدالت کی بھی۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہیں دیکھ چکے؟ دیکھ چکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا تھے؟ جس میں کوئی الزام نہیں ہے۔ کوئی الزام سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص آ کے کہے میرے سے کہ بھئی فلاں صاحب نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا، فلاں صاحب نے آپ کو تحفہ بھیجا، فلاں صاحب نے آپ کو یہ پیسے بھیجے کہ میری طرف سے کاروبار کرو، مزاربت کرو۔ اس میں کوئی الزام ہے؟ الزام سے مراد میں نہیں کرتا جاؤں واپس، کوئی الزام نہیں۔ جب اس میں الزام نہیں ہے تو پھر اس میں گواہی کی جو شرائط ہیں یا خبر واحد کے نقل کی جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کاروبار دنیا چلے گا نہیں بغیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کہ یثبت باخبار الاحاد بشرط التمییز دون العدالہ، صرف تمییز ضروری ہے، عدالت ضروری نہیں۔ تمییز سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص فرق کر سکتا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، چیزوں میں فرق کر سکتا ہو، ممیز ہو۔ سب یہ ممیز ہوتا ہے نا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یشترط ان یکون المخبر ممیزا صبیا کان او بالغا، ٹھیک ہے، حرا کان او عبدا، مسلما کان او کافرا، عادلا کان او فاسقا، جو بھی ہو، عادل ہو، فاسق ہو، مسلم ہو، کافر ہو، حر ہو، عبد ہو، سب یہاں خبر دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں الزام نہیں ہے۔ فَيَجُوزُ لِمَنْ أَخْبَرَهُ بِالْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ وَيُبَاشِرَهُ، تو جس کو خبر دی گئی ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ وکالت اور مضاربت کے اعتبار سے تصرف شروع کر دے۔ لِأَنَّ الْإِنسَانَ قَلَّمَا يَجِدُ رَجُلًا مُسْتَجْمِعًا لِلشَّرَائِطِ يَبْعَثُهُ إِلَى وَكِيلِهِ أَوْ غُلَامِهِ بِالْخَبَرِ، کہہ رہے کم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا آدمی ملے جس میں تمام شرائط جمع ہو، جس کو اپنے وکیل یا غلام کی طرف بھیجے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو کئی دفعہ بچے کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، تو اب آپ نے تحفہ بھیجنا ہے، تو تحفے کے لیے عاقل اور وہ سب شرائط لگائی جائیں گی، یا تحفہ ملزم ہے کہ غیر ملزم ہے؟ یعنی فقہی اعتبار سے کیا ہے؟ غیر ملزم ہے۔ تو آپ بچے سے کہیں گے یہ دے آؤ جا کے ساتھ والوں کے گھر میں حلیم۔ تو فرمایا کہ فلو شرطت فیہ الشروط، اگر اس میں آپ وہ تمام شروط لگا دیں، لتعطلت المصالح فی العالم، عالم میں مصالح متعطل ہو جائیں گے۔ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ خبر غیر ملزم فی الواقع، واقع میں خبر ہے بھی غیر ملزم۔ فلا تعتبر فیہ شرائط الالزام، اس میں شرائط الزام معتبر نہیں ہوں گی۔ اور پچھلی میں ہم دیکھ چکے ہیں شرائط التزام کیا ہے؟ عدالت ہے، عدد ہے، شہادت ہے، ولایت ہے، پہلے میں ہم دیکھ چکے تھے۔ پھر اس کی دلیل کے طور پہ کہتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل خبر الہدیہ من البر والفاجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کی خبر قبول فرما لیتے تھے، چاہے بر ہو یا فاجر۔ اچھا، آپ کے خبر کون سے قبول فرما رہے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ لینا جائز نہیں تھا نا، آپ جانتے ہیں۔ تو اب کوئی شخص آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے احدیۃ ام صدقۃ، اب لانے والا بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، آپ اس میں شرائط نہیں، جیسے دو گواہیاں لاؤ نہیں، تو آپ پوچھتے تھے کہ بھئی احدیۃ ام صدقۃ، اگر کہا اس نے کہ ہدیہ ہے تو آپ قبول فرما لیتے، ایک ہی آدمی آ کے کہہ رہا ہو آپ قبول فرما لیتے تھے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں الزام کوئی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ آگے پڑھیں، وَإِن كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ مِّن وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، کہہ رہے ہیں اگر ایک اعتبار سے الزام ہو، دوسرے اعتبار سے کیا ہو؟ الزام نہ ہو۔ کیسے؟ اس کی مثال ابھی آ جائے گی۔ كَخَبَرِ عَزْلِ الْوَكِيلِ وَحَجْرِ الْمَأْذُونِ، کسی کو آپ نے اپنا وکیل بنایا تھا، ٹھیک ہے، کسی کو کیا بنایا؟ وکیل۔ کسی کو اپنے مال میں تصرف کی اجازت دی تھی، معزون، ٹھیک ہے۔ اب آپ اچانک کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے وکیل کو معزول کر دیا، اور اپنے معزون جس کو میں نے اپنے مال میں تصرف کی اجازت دی تھی اس پر پابندی لگا دی۔ یہ میرا مال ہے، میں کر سکتا ہوں، میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا کہ آپ میری طرف سے تصرف کریں، میں کہتا ہوں اب آپ میرے وکیل نہیں ہیں، چھٹی۔ آپ کہیں نہیں، آپ نے بنا دی تھا، میں ہمیشہ آپ کا وکیل رہوں گا، نہیں، بس ختم۔ اس اعتبار سے اس میں الزام کوئی نہیں ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، میں کسی کو وکیل بناؤں، کسی کو اذن دوں یا کسی کو اذن نہ دوں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا من وجہ کے لا الزام فی۔ من وجہ کے اس میں الزام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الزام یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے کسی کو کہ اب تم میرے وکیل نہیں ہو، تو اب جو بھی وہ تصرف بعد میں کرے گا اس کی ذمہ داری اس پر آئے گی نا، ایسا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں شائبہ الزام بھی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کو اجازت دی تھی اپنے مال میں تصرف کی، میں نے کہا اب اجازت نہیں، اب جو بھی وہ تصرف کرے گا اس کی ذمہ داری اب میرے اوپر نہیں آئے گی، کس پر آئے گی؟ اسی پر۔ تو اس میں من وجہ الزام ہے، اور من وجہ الزام نہیں ہے کہ میرا مال ہے میں جو مرضی کروں، جو مرضی اس تصور میں نہیں، مطلب میرا اختیار شریعت نے مجھے یہاں دیا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب دیکھیے، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْمُوَلِّي، اس حیثیت سے کہ جو وکیل بنانے والا اور ولایت دینے والا ہے، یتصرف فی حق نفسہ بالعزل والحجر، وہ اپنے بارے میں عزل و حجر میں تصرف کرے، اس کا اختیار ہے، کس کو بنائے کس کو نہ بنائے۔ کما یتصرف بالتوکیل والاذن، جیسا کہ وہ کسی کو وکالت دے کر اور اجازت دے کر تصرف کر سکتا ہے۔ دیکھیں تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ یہ ہے کہ میں نے یہاں وکالت واپس لے لی ہے، اسی طرح دینا بھی میرا اختیار تھا نا، تصرف میں نے ہی دی تھی، اور تو واپس لینا بھی میرا اختیار۔ تو جس طرح میں کسی کو توکیل دے کے یعنی وکیل بنا کر تصرف کر سکتا ہوں، اسی طرح اخذ وکالت اور اخذ اذن سے بھی تصرف کر سکتا ہوں۔ اس اعتبار سے لا الزام فی۔ اچھا، فلا الزام فیہ اصلا، یہ کون سی وجہ ہو گئی؟ لا الزام فی۔ ومن حیث ان التصرف یقتصر علی الوکیل والعقد بعد العزل والحجر وتلزمه العہدۃ فی ذلک ففیہ الزام ضرر علی الوکیل والعقد۔ کہہ رہے ہیں کہ اس حیثیت سے کہ اب اس کے بعد تصرف جو ہے وہ وکیل اور عقد پر مختصر ہوگا، اسی کے ذمہ ہوگا، بعد العزل والحجر، بعد اس کے کہ اس کو اس کے مولی اور موکل نے معزول کر دیا، تو لہذا جو بھی وہ تصرف کرے گا اس میں ذمہ داری کس پر آئے گی؟ اس پر۔ تو فرمایا وَتَلْزَمُهُ الْعُہْدَةُ فِي ذَلِكَ، تو عہدہ جو ہے، عہدہ کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ داری کو۔ ذمہ داری کس پر آ رہی ہے؟ اب وہ غلام جس کو میں نے اذن دیا تھا اپنے مال میں تصرف کا، اور وہ وکیل کے جس کو وکیل بنایا تھا، اب میرے عزل کے بعد اگر وہ تصرف کرے گا تو ذمہ داری کس پر ہے؟ اس پر ہے۔ تو اس میں کسی درجے میں الزام ضرر تو ہو گیا نا، کہ اگر اب تم کچھ کرو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک اعتبار سے الزام ہوا کہ پہلے میں جو کر رہا تھا وہ اپنے آقا کی طرف سے کر رہا تھا، اب جو کروں گا اپنی طرف سے کروں گا، تو الزام ہو گیا نا۔ من وجہ، کامل الزام تو کوئی نہیں ہے، من وجہ ہے۔ تو فرماتے ہیں ففیہ الزام ضرر علی الوکیل والعقد فلہذا یشترط فیہ احد شطری الشہادہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ کہہ رہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں اس میں اب گواہی کے دو شطر میں سے، دو ارکان میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، گواہی کے دو ارکان کون سے ہیں؟ گواہیاں دو، ایک ہوتی ہے کہ دو مالی معاملات میں گواہیاں، اس طرح کے وکالت، تصرف، یہ وہ سب میں ایک گواہ کافی ہے، دو گواہ، اور ساتھ شرط کیا ہے؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ عادل ہونا ان کا، یہی ہے نا، دو گواہیاں اور عادل، یہ شطرین ہے، ایک شطر ثابت ہو جائے گی بالفرض۔ اگر دو ہوئے تو ان کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر ایک ہوا تو اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یعنی احد شطری الشہادہ کے ثابت ہونے کا مطلب ہے دونوں کا بیک وقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر دو بندے ہیں جو آ کر گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو آپ کے آقا نے ہٹا دیا، تو اب یہ دو بندے چاہے عادل، ان کی عدالت ثابت نہ بھی ہو، تو احد شطری الشہادہ پوری ہوگی کہ نہیں؟ ہو گئی، دو آ گئے۔ اور اگر ایک آیا
لیکن تو پھر کون سی شطر پوری نہیں ہوئی؟ 2 والی. لیکن اگر وہ ایک عادل ہوا تو عدالت والی پوری ہوگی. اگر وہ ایک فاسق و فاجر ہوا کچھ بھی پوری نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات؟ تو اب دیکھیں پڑھ لیں. فرماتے ہیں یعنی العدد او العدالہ، یہ ہیں 2 شطرئی الشہادہ، عدد اور عدالت. ای لا بد ان یکون المخبر اثنین او واحدا عدلا، یا تو 2 ہوں یا کیا ہوں؟ ایک ہو لیکن عدل ہو. رعایتاً لشبہ الجانبین، شباہت سے کہہ رہے ہیں دونوں طرف کی شباہت ہے نا اس میں، تو ہم نے دونوں طرف کی شباہت کا رعایت کرتے ہوئے ہم نے بھی دونوں شطرین میں سے ایک شطر کو لازم قرار دے دیا. تو معیاری. اب آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اذ لو کان الزاما محضا، اگر الزام محض ہوتا تو یشترط فیہ کلاہما، تو پھر کیا ہوتا؟ دونوں مشترط ہوتی نا. دونوں ارکان شہادت کیا ہیں؟ العدالہ والعدد. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلْزَامًا أَصْلًا مَا شُرِطَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْهُمَا، اگر الزام ہوتا ہی نہ تو کوئی بھی، جیسے ہم نے دیکھا لا الزام میں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا فَوَفَّرْنَا حَظًّا مِّنَ الْجَانِبَيْنِ فِيهِ، تو ہم نے اس جگہ دونوں جانبین میں سے کچھ حظ وہاں رکھ دیا. توفیر کا مطلب ہے وہاں مہیا کر دیا. تو کیا کیا جو ہم نے پیچھے دیکھا پیچھے. اور وہ جو عندہما ہے، شیخین کیا کہتے ہیں؟ یہ تو رائے کس کی تھی؟ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. تو عندہما رحمہم اللہ لا یشترط فیہ شیء، کوئی اس میں بھی کوئی نہیں. بل یثبت الحجر والعزل بخبر کل ممیز. تو یہ اس کو کس میں جوڑ رہے ہیں شیخین؟ لا الزام فی والی کیٹیگری میں شمار کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں لا الزام نہیں ہے، اس میں الزام من وجہ ہے اور عدم الزام من وجہ ہے. تو اس میں ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی ہوگی، تو وہ انہوں نے کر کے دکھا دیں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے جی. احسان صاحب شیخین جو ہیں وہ بھی اپنے استاد کے مقلد نہیں، خوشی کی بات ہے نا، اس سے خیر مقلد نہیں. وَهَذَا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ مُخْبِرُ فُضُولِيًّا. اچھا کہتے ہیں یہ ساری شرائط امام صاحب کے ہاں بھی اس وقت ہیں، تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں، کہ اگر مخبر فضولی ہو. فضولی کیا مطلب؟ فضول نہیں یعنی اس کو یعنی وہ یعنی 2 آدمی بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، وہ تیسرا وہ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں میں فلاں کو ہٹا دیا میں نے، یہ صاحب نے سن لیا، یہ جا کے خبر دے دیتے بھائی ان کو کہا ہے کہ آپ جا کر بتائیے. نہیں، یہ فضولی ہے. یہ ویسے ہی ہر فضولی کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اٹکائے، یعنی فضولی سے فضل اضافی. ہاں اضافی بالکل. اجنبی معدم یعنی لا علاقۃ له بهذه المسألہ، اس کا کوئی تعلق نہیں، اجنبی ہے. یعنی اجنبی سے مراد اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی پڑے اجنبی آج کے کہتے ہیں فارنر کو، تو وہ کہیں گے کہ اچھا یہاں مراد ہے کہ اگر کوئی فارنر وہاں بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس کا نہیں. اجنبی سے مراد کیا ہے؟ اجنبی اس علاقہ سے، یعنی اس معاملے سے اس کا تعلق کوئی نہیں. جی irrelevant بالکل. یہ اچھا کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ وَكِيلًا أَوْ رَسُولًا مِنَ الْمُوَكِّلِ وَالْمُوَلِّي لَمْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَالْعَدَدُ اتِّفَاقًا. کہہ رہے ہیں اگر وہ فضولی نہ ہو پھر کیا ہو؟ وکیل اور رسول ہو جس کو موکل اور مولّی نے واقعتاً رسول بنایا. اب وہ فاضل و فاجر بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس کو واقعی وکیل بنایا ہے اور رسول بنایا ہے تو وہ جا کے خبر دے گا تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے. اب ہمیں احد شطرئی الشہادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. لأن عبارت الوکیل والرسول کا عبارت الموکل والمرسل. یہ ہو گیا جی خلاصہ. اگلی جو تقسیم رابع ہے نا، ابھی 4 تقسیمیں تھیں وہ سب کی سب مکمل، یہ ہم مستصفیٰ سے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. یہاں تو بہت مختصر ہے. کوئی ایک خبر وہ ہے جس کی سچائی ہم لازماً جاتے ہیں، اسے خبر رسول ہے. ایک خبر وہ ہے جس کا کذب ہم لازماً جاتے ہیں، مثلا فرعون کا دعویٰ ربوبیت کرنا اور فلاں. اور تیسری ہے جس میں دونوں احتمالات آتے ہیں، وہ کون سی تھی جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ خبر واحد. ٹھیک. لیکن وہاں ہم نے المستصفیٰ میں امام صاحب نے 8 درجات بیان کیے تھے. شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ پڑھا تھا. وہ اخبار جن کا صدق ضروری ہے، وہ اخبار کہ جن کا کذب ضروری ہے، اور وہ اخبار کہ جن میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے. ہاکذا خلصنا. اب ہم یہاں سے فارغ ہوئے. اب ہم جا رہے ہیں، اب آگے جتنی بھی بحث ہے نا اس وقت وہ ہے اصول حدیث کی، کہ مطلب تحمل کے کیا طریقے ہیں اور ادا کے کیا طریقے ہیں. تحمل کے کیا طریقے ہیں
اور ادا کے. ہم جا رہے ہیں جو بہت اہم بحث ہے اسی میں آگے، وہ ہے بیانات خمسہ. بیانات خمسہ سے ہم آگے منتقل ہوں گے نسخ. اس کی وجہ کیا ہے میں ترتیب بتا دیتا ہوں یہ بنتی کیسے. دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے بیانات خمسہ میرے ہاں جو ہے نا وہ ہے پتہ نہیں بیانات خمسہ ہیں 2637 صفحے پہ جو میرے پاس مکتبہ بشرا کا نسخہ موجود ہے. 637 دکھائیے بولے میں آپ کو نکال دوں. آپ پہنچ گئے بس ان کو بتا دیں. ہاں یہ البیانات الخمسہ بالکل یہاں سے وہاں الحجج. دیکھیے ابھی تک ہم نے جو مبحث پڑھا ہے سنت میں جو مباحث تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے سنت کی تقسیم کی تھی. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ متواتر ہوتی ہے، خبر واحد، اسی طرح خبر مشہور یہ ہم دیکھ چکے ہیں. خبر مشہور احناف کے ہاں کیا ہے وہ بھی دیکھ چکے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بھئی خبر واحد کیا ہوتی ہے اور خبر واحد کی قبولیت کی احناف کی جو شرائط ہیں وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. پھر خبر واحد کی تقسیمات اربع بھی دیکھ چکے ہیں. اچھا ہم نے سنت کے مبحث میں یہ نہیں دیکھا نا جو ہم نے قرآن کے مبحث میں دیکھا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ 4 تقسیمیں. 4 تقسیمیں ہم نے کی تھی نا، من حیث الوضع، من حیث الاستعمال، من حیث الظہور، من حیث الخفا. یہ ایک تھی اور آخری کیا تھی؟ من حیث الدلالہ. اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے نظم قرآن کی 20 تقسیمیں آئی تھی نا، خاص، عام، مشترک، مؤول. ٹھیک ہے. اس کے بعد حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. اس کے بعد کیا تھی؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم. اس کے بعد کیا تھی؟ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. اس کے بعد کیا تھی؟ عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص پہلے اس سے، دلالت النص اور اقتضاء النص. یہ ہمارے سامنے ہم تفصیل سے، اور یہی اصل میں اصول فقہ ختم ہو چکی ہے. یہ اصول فقہ یعنی اصول فقہ اصلاً یہ ہے یہ جو تقسیمات اربع ہے، کیونکہ یہ تقسیمات اربع قرآن اور حدیث دونوں کو شامل ہے. یہ صرف قرآن کے نص کی ہے یا حدیث کے نص؟ تو حدیث میں ہم نے وہ مباحث پڑھے جو ہم نے قرآن میں نہیں پڑھے تھے، لیکن قرآن میں ہم یہ تقسیمات اربع دیکھ چکے. یہ تقسیمات اربع حدیث میں بھی، حدیث کے الفاظ کو بھی تقسیم کریں گے تو ایسے ہی کریں گے. اچھا یہ جو تقسیم ہے، جیسے آپ کا خاص ہے، عام ہے، اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم نہیں، محکم کو بیان کی حاجت نہیں ہوتی. خفی ہے، مشکل ہے، متشابہ. سمجھ میں؟ اچھا ظاہر اور نص کو کیا بیان کی حاجت ہو سکتی ہے؟ بالفرض منسوخ تو ہو سکتا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا نسخ بھی علماء کے ہاں بیان کی قسم ہے. اس میں جو ہم آخری قسم پڑھنے لگے نا بیان تبدیل، وہاں سے ہم نسخ پہ چلے جائیں گے. جو نسخ کے مباحث ہوں گے وہ کیسے ہم شفٹ ہوں گے؟ وہ بیان تبدیل سے، کیونکہ بیان تبدیل ہے ہی نسخ. تو اب مثال کے طور پہ مجمل ہے، اس کو بھی بیان کی حاجت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ عام کو بیان کی حاجت تخصیص کے اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بیانات تقسیمات کو لاحق ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جو ہم نے سوائے چند کے، چند کو نہیں ہوں گے. خاص کو آپ کیا کہیں گے کیا بیان لاحق ہو سکتا ہے؟ خاص اگر بالفرض مطلق ہے ایک اعتبار سے، آپ دیکھ چکے نا خاص کی اقسام میں مطلق بھی ہے، اس کو تقیید لاحق ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ عام کو تخصیص لاحق ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا. ظاہر اور نص کو تعویل لاحق ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ نسخ لاحق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ خفی اور مشکل اور مجمل کو ہمیں بیان کی حاجت ہوتی ہے، کبھی بیان خود مل جاتا ہے، کبھی اشارے کی طرف سے ملتا ہے. شروع سے پڑھنا پڑے گا. وہ تقسیمات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ بنیادی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ دہرا لیجیے گا، وہ تو بنیادی ہے. یہ جو بیانات خمسہ ہے نا، بیانات خمسہ یہ کس کو لاحق ہوتے ہیں؟ جو نظم قرآن میں ہم الفاظ کی تقسیم پڑھ چکے ہیں ان پر شریعت ہی کی طرف سے، شارع ہی کی طرف سے بیانات بھی آ جاتے ہیں. ابھی لفظ بیان کی میں وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے، وضاحت آ جاتی ہے، توضیح آ جاتی ہے، شرح آ جاتی ہے. وہ توضیح، وہ شرح، وہ بیان یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حکم اور منسوخ ہے. وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مخصص ہو گیا. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجمل تھا، اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا کرنا کیا، اقیم الصلاۃ میں، تو شارع نے اپنے فعل سے، یعنی وہ قول بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ تقریر بھی ہو سکتی ہے. شارع اپنے قول و فعل و تقریر اور سکوت سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بیان ضرورت جو ہے نا، بیان ضرورت چوتھا جو ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ بیان ہے لیکن اس میں بولا کچھ نہیں ہے.
سکوت سے بیان ہو. یعنی آپ کہیں گے مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلی امی الثلث ایک جگہ آیت میراث میں، اچھا ماں کے لیے 2/3 ہوگا، یہ نہیں بتایا، سوری 1/3 ہوگا، باپ کے لیے کتنا ہوگا خود ہی پتہ چل رہا ہے. یہ بیان ضرورہ ہے، یہ بیان سکوت ہے، سکوت سے بیان ہو گیا. یعنی اس کے باپ کے لیے کتنا ہوگا وہ جب ہم تفصیل سے دیکھ لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ نہیں پتہ نہیں سمجھ. بیانات خمسہ لاحق کس کو ہوتے ہیں؟ کتاب و سنت میں جو ہم نے اقسام بیان کی ہیں، تقسیمات اربع، ان کو کون لاحق ہوتا ہے؟ بیانات خمسہ. بیانات مفسر کو بھی بیان لاحق ہو سکتا ہے. کیا؟ بیان تبدیل منسوخ ہو جائے، محکم کو نہیں ہوتا، کیونکہ محکم کی ہم نے تفسیر تعریف میں یہ بات دیکھ لی ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، تبھی تو وہ محکم ہے. تو چند ہیں جن کو لاحق نہیں ہوگا، جیسے متشابہ ہے. متشابہ ایک اعتبار سے ہم متشابہ کی خاص تفسیر دیکھیں کہ وہ جس کو نہیں جان سکتا کوئی بھی، نہ اجتہاداً نہ ظناً، کوئی بھی نہیں، اس کو بیان لاحق ہوگا، اس کو بھی بیان لاحق نہیں ہوگا. اب آپ یہاں سے پہلا جملہ اگر دیکھیں گے تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ هذه الحجج یعنی الکتاب والسنہ. یہ جو کتاب و سنت کے حجج ہیں، حجج سے کیا مراد ہے؟ یہاں دلیل اجمالی کا بیان ہو رہا ہے. پہلے کتاب بھی دلیل ہے، سنت بھی دلیل ہے. اچھا باقسامہما، ان کی اقسام کیا تھی؟ وہی 20 جو ہم نے نظم قرآنی کی اقسام کی تھی، وہ کس کی اقسام ہے؟ وہ سنت کی بھی ہے. نہیں، وہ بیان شافی بھی اس میں شامل ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کا مجمل کا بیان شافی ہے نماز کا کیا ہوتا ہے، اقامت الصلاۃ جو ہے وہ مجمل ہے. اب آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال ہے کہ اقامت الصلاۃ سے کیا مراد؟ پرویز صاحب کو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی اس میں اشکال نہیں ہے. تو ہمیں اس کا وہ بیان مل چکا ہے جو قطعی طریقے پر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اور احتمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے اقیم الصلاۃ تو اس سے مراد 5 وقتہ نماز ہے. اچھا اس میں سمجھ میں یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، پھر میں بتاتا ہوں. یعنی هذه الحجج، یہ کس کا جملہ ہے؟ امام نصفی کا. کیا مراد ہے؟ امام ملا جیون فرماتے ہیں یعنی الکتاب والسنہ. حجت سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت. کتاب و سنت جب ہم بولیں گے حجت ہے تو یہاں دلیل تفصیلی مراد لیتے ہیں، دلیل اجمالی؟ اجمالی. لیکن جب ہم نے کہہ دیا باقسامہما سو یا اقسامہا، اس سے کیا مراد ہو جائے گی؟ اب اقسام جو ہیں وہ تو نصوص ہو جائے گی جو خاص بھی ہیں، وہ دلیل تفصیلی. ٹھیک ہے. تو هذه الحجج یعنی الکتاب والسنہ باقسامها تحتمل البیان، محتمل ہوتی ہیں بیان کے، احتمال ہوتا ہے. احتمال کیوں کہا؟ لازم تو نہیں ہے نا کہ بیان آئے سوائے کس میں؟ مجمل میں یا مشترک میں. آپ کہیں کہ بیان تبدیل آنا ضروری، بیان تغییر آنا، تغییر بھی ہم دیکھیں گے جیسے عام کو خاص کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ عام کو خاص کیا جائے، کرنا نہ کریں. تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ لازم آتا ہے بیان، بلکہ کیا کہا؟ تحتمل البیان، احتمال اس میں بیان کا ہے. یہاں تک بات واضح. دیکھیے یہاں جہاں تک ہے نا یہ بیان کیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے. تو علماء نے کہا کہ یہ جیسے اصل میں اس میں مصدر ہے، ایک ہے بیانہ یبین تبیینا، اور اس میں مصدر یعنی تبیین کے معنی میں بیان. بیانہ یبین تبیینا و بیانا. جیسے مبین جو ہے اس کا فعل کیا ہوگا؟ بیان. مسلم کا جو فعل ہے اس کا نام کیا ہے؟ سلام. متکلم کا جو فعل ہے اس کا نام کیا ہے؟ کلام. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کلام کیا ہے؟ متکلم کا فعل. مسلم کا فعل کیا ہے؟ سلام. مبین کا فعل کیا ہے؟ بیان. تو بیان کیا ہے؟ فعل المبین. من هو المبین وہ ہم دیکھ لیں گے، کبھی وہ الفاظ ہوتے ہیں، کبھی شارح ڈائریکٹ بتاتے ہیں. یہاں تک بات ہے. اس میں اگلی بحث کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مسکراتے ہیں. نہیں آپ بڑے آسانی سے اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح بہت مشکل چیز ہے. ہاں نہیں تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ہے تو آسان، ریلیٹیو ہے.
نہیں مطلب سمجھ میں آ رہی ہے نا، میرے کو مشکل بات سمجھ آ جاتا ہے ہاں لیکن وہ حاضر نہیں رہتی نا دماغ میں. حاضر پڑھنے سے ہی آتی، میں بھی پڑھ کے آیا تو مجھے ذہن میں، ورنہ کہاں سے ذہن میں آیا، سب کچھ بھول ہی جاتا ہے ایسے ہی. تو کیا فرمایا؟ فعل مبین کیا بیان. دیکھیں تبیین جو ہے، اب ہم گویا بیان تبیین کے معنی میں ہوا نا فعل مبین. تبیین کے ہمارے علماء کے ہاں دو معنی ہیں، حامدی صاحب کے ہاں ایک معنی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں دو معنی ہیں. اس پر آپ جانتے ہیں فیس بک کا جو مارکا ہے، وہاں جو مار کے لڑے جاتے ہیں، ان میں ظاہر صدیق مغل صاحب بہت عالم فاضل آدمی ہیں، اور دوسرے کون ہیں اپنے غامدی صاحب یا ان کے جو بھی. تو وہاں ایک بحث چلتی رہی نا کہ تبیین اور بیان کیا ہے. کیونکہ غامدی سنت کی حجیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبین ہے مستقل معنی میں، اور بیان میں بیان تبدیل بھی ہے، بیان تغییر بھی ہے ہمارے تصور کے مطابق. اللہ کے رسول تخصیص بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخ بھی فرما سکتے ہیں. شرائط ہیں وہ کہ اب تواتر والے چیز کا تواتر سے نسخ ہوگا، وہ ہم نسخ میں دیکھیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب اختیارات ہیں. ہم کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں؟ مثلا بہت سے دلائل میں سے کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، ہم نے آپ پر ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ بیانات خمسہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیان تاکید، بیان تغییر، بیان تقریر، اس کے بعد کیا ہے بیان تفسیر، اس کے بعد کیا ہے بیان تغییر، اس کے بعد کیا ہے بیان ضرورت، اس کے بعد کیا ہے بیان تبدیل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ ان تمام بیانات کو شامل ہے. اب اس دلیل کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اس کو اس طریقے پر رد کرنے کا طریقہ ہے کہ تبیین بات کو پہنچانے کو کہتے ہیں، ٹھیک طریقے پہ پہنچانے کے بعد اس میں اضافے اور کمی کو تبیین نہیں کہا جاتا. سمجھ میں آ رہی؟ یہ پوری بحث کیا تھی کہ تبیین کیا ہے؟ وہ پہنچانا ہے ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ مانند ہو جائے گا وانزلنا الیک الذکر لتبلغ الی الناس ما نزل الیہم، یعنی بلاغا شافیا بلاغا مبینا. یہ بھی تبیین کا معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تبیین کے معنی میں اعلام بھی ہے. اعلام کا کیا مطلب؟ خبر دینے کو بھی بیان کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو پہلی دفعہ کوئی خبر ہی دیں اچھے طریقے پہ، آپ کہیں گے بین لی الخبر. نہیں، اس میں ایکسپلینیشن نہیں آئے گی. میں بھی جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ پہلا معنی بھی درست ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فلان بین لی الخبر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الخبر کنت اعرف، خبر کو میں پہلے سے جانتا تھا. ثم جاء هذا الرجل وبین لی، یہ مراد نہیں ہے. پھر یہ صاحب انہوں نے بیان، مراد ہے بین لی یعنی اخبرنی الخبر بتبلیغ مبین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ مراد ہے. یہ تبلیغ، یہ جو تم نے بیان میں اس آیت سے استدلالات کر کے، یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی. اس سے استدلال کر کے تم نے جو یہ بیانات خمسہ کی بحث بیچ میں ڈال دی ہے کہ بھئی اس میں بیان تبدیل بھی ہے، تغییر بھی ہے، اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی، اس میں تو تخصیص بھی ہو جائے گی، اس میں تو نسخ بھی ہو جائے گا، حکم بھی کہے گا بھئی حکم نہیں ہے. تو ہم خیر وہ پھر زاہد صدیق مغل صاحب نے جو بھی ان کے استدلال ہے ان کا بہت ٹھیک جواب دیا ہے. واقعتاً ان کے پاس ٹھیک جوابات نہیں ہیں غامدی صاحب کے پاس، لیکن وہ چل رہا ہے، بس مسئلہ چلتا رہے. ہمیں اس سے قطع نظر نہیں ہے، ہمیں اس سے اس وقت کیا نہیں ہے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. تبیین کا دوسرا معنی جو بیان کرتے چلے آئے ہیں علماء، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعلام کے بعد توضیح. یعنی ایک معنی کیا ہے؟ اعلام، علم دے دینا، اور ایک معنی کیا ہے؟ بعد الاعلام التوضیح، وضاحت کرنا. اچھا وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں اچھا اعلام کے بعد شریعت شارع نے خبر دے دیا آپ کو یا حکم دے دیا، اس کے بعد بھی اس میں وہ کچھ کر سکتا ہے. ایک تو تھا نا بیان کی پہلی قسم کیا تھی؟ شارع خبر دے، وہ تو دے ہی سکتا ہے، وہ سبھی معنی. شارع امر بھی دے گا، نہیں بھی دے گا، خبر بھی دے گا. خبر میں بیان نہیں ہوتا بمعنی یہ کہ بیان تغییر اور تبدیل نہیں خبر میں ہوتا. تقریر ہو سکتی ہے، تاکید ہو سکتی ہے، تفسیر ہو سکتی ہے. خبر میں تغییری اور تبدیلی تو جھوٹ لازم بات ہے. ہم یہاں اصول فقہ میں بھی احکام کی بات کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ شارع نے آپ کو خبر دے دی
اس کے بعد شارع اس خبر کی وضاحت کن کن طریقوں پہ کر سکتا ہے؟ سمجھ میں وہ یہ 5 طریقے بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی. یعنی کہ یہ بیانات خمسہ کیا ہے؟ شارع نے آپ کو حکم دیا ہے. شارع نے آپ کو کیا دیا؟ حکم. وہ مجمل ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو اس کو بیان تفسیر کی حاجت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے شارع آپ کو حکم دے اور اسے مزید موقت کر دے دوبارہ. بیان تاکید بھی ہو سکتا ہے. شارع آپ کو حکم دے اور کہے کہ اس میں سے فلاں 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 چیزیں میں نے خارج کر دی. بیان تغییر کہتے ہیں اس کو. شارع آپ کو حکم دے اور ایک جگہ خاموشی اختیار کرے لیکن وہ جگہ بولنے کے حکم میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ خاموشی اختیار کرے لیکن گویا کہ وہ بول رہا ہے. بیان سکوت سوری کیا ہے اس کا؟ بیان ضرورت. بیان ضرورت. وہاں شارع بول نہیں رہا ہوتا لیکن گویا کہ وہ بول رہا ہے. جیسا بھی میں نے مثال دی تھی. اور شارع کیا یہ کر سکتا ہے کہ وہ حکم بالکلیہ رفع کر دے؟ کر سکتا ہے. یہ بیانات خمسہ شارع کے دیے ہوئے احکامات کیسے شارع مجھے یہ حکم دے گا؟ ان تقسیمات اربع کے ذریعے. یعنی اصول فقہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے تو قرآن میں ہمیں احکام دیے جائیں گے. احکام کے اعتبار سے ہم نے اس کی تقسیمات اربع کر لی. اب وہ احکام ہمیں دے دیے گئے. شارع کہتا ہے میں مزید بیان کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. وہ بیانات خمسہ ہے. میرا خیال ہے بالکل واضح ہو گیا ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ یاد رہے لیکن واضح ہو گیا انشاءاللہ. حکم میں خبر میں کیا نہیں ہو سکتا؟ تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ یلزم منہ الجہل او الکذب. اور تب تغییر کا کیا مطلب ہے؟ تغییر کا مطلب ہے جیسے تغییر بنا نسخ ہی کی ایک قسم ہے لیکن وہ بس احناف کے ہاں ملحق ہوتی ہے، ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. یعنی تغییر کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے کہوں کل بارش ہوگی، بات ہے، اور پھر میں بعد میں آ کر کہوں کہ کل کے حکم میں نے جو ہے وہ خاص کر دیا ہے بمعنی یہ کہ کل سے مراد کل نہیں. یعنی کل سے مراد کل ہی ہوگی. اصل میں مشکل ہے نا کہ اس میں آپ کہیں کہ الا یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اس میں اجمال تھا، یعنی آپ کہیں کل بارش ہوگی، یہ خبر تو یہی رہے گی کل 24 گھنٹے. اس حیثیت سے یہ خبر مجمل ہے. اگر مجمل کا بیان ہوگا تو بیان تغییر نہیں ہوتا. اصل وہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر. آپ اس کی تفسیر کریں ہیں. کل بارش ہوگی آپ کہیں 2:20 2:20 آپ نے 24 گھنٹوں کے اجمال میں سے تفصیل بیان کر دی. اب ذرا پڑھ لیجیے تھوڑا سا تاکہ شروع میں آگے اصل میں اس میں بحث تھوڑی سی مشکل آئے گی جب ہم بیان تغییر میں جائیں گے. اور بیان تغییر میں جب وہ استثناء کی بحث شروع کر دیں گے وہ کچھ لغوی مسائل ہیں لیکن وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن وہ پڑھیں گے کیونکہ وہ اہم ہے. اہم سے مراد یہ کہ ویسے ہی فائدہ مند سے مراد یہ کہ تو فرمایا وَهَذِهِ الْحُجَجُ يَعْنِي الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِأَقْسَامِهَا تَحْتَمِلُ الْبَيَانِ. ٹھیک ہو گیا؟ أي تحتمل أن يبينها المتكلم بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالاستقراء. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ متکلم خود وضاحت کرے گا. کتنی وضاحتیں ہو سکتی ہیں؟ بیانات خمسہ. آپ کہیں ستہ کیوں نہیں؟ سبع کا کیوں نہیں؟ اربع کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ بات ہم کیوں خمسہ کہہ رہے ہیں؟ استقراء کے نتیجے میں. ہم نے جب نصوص شریعت کا استقراء کیا تو ہمیں ان بیانات خمسہ کے سوا ستہ نہیں ملا. اس لیے ہم نے خمسہ کہہ دیا. اگر بالفرض ہمیں استقراء کے نتیجے میں ستہ مل جاتا تو ہم ستہ کہہ دیتے. یہاں استقراء تام ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا. استقراء تام جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے کہ نہیں؟ استقراء ظنی ہوتا ہے لیکن وہ ناقص ظنی ہے. مثال کے طور پر اس کمرے میں اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں ہم ان سب کا استقراء تام کر سکتے ہیں کہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ استقراء تام ہوگا نا. اس استقراء تام کے نتیجے میں جس حکم تک ہم پہنچیں گے وہ بھی قطعی ہوگا. نصوص شریعہ محدودہ ہے یا غیر محدودہ؟ محدودہ ہے. لہذا اس کا استقراء تام ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے لیکن اس میں استعمال تو ہاں احتمال رہے گا. احتمال رہے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کو ایک نئی قسم بنا دے. مثال کے طور پہ انہوں نے بیان تغییر میں شرط بھی داخل رکھی ہے، صفت بھی داخل رکھی ہے، جب پہنچیں گے غایت بھی داخل رکھی ہے، استثناء بھی. کچھ علماء اس کو الگ الگ بیان کرتے ہیں. یعنی بیان استثناء اور ہے، بیان تغییر اور ہے، بیان صفت اور ہے، بیان شرط اور ہے، بیان غایت اور ہے. لیکن بات تو وہی پہنچے گی.
یعنی استقراء کے نتیجے میں آپ نے اسماء تو متعدد کر دی، حقیقت تو وہی رہی، حقیقت وہی رہی۔ اسماء میں اصطلاحات میں لا مشاہدہ، اس میں کوئی مشاہدہ نہیں ہے، جو کر لیں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ یعنی البیان اما ان یکون بیان تقریر، ٹھیک ہے، پہلے سب سے پہلے کیا ہے؟ بیان تقریر، وہ کیا ہوتا ہے؟ بیان تقریر، وَهُوَ تَوْكِيدُ الْكَلَامِ بِمَا يَقْطَعُ احتمال الْمَجَازِ أَوِ الْخُصُوصِ، کہہ رہے ہیں کلام کو مؤکد کرنا۔ بیان تاکید سے آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ بیان جس میں آ کر متکلم اپنے ما قبل بیان کی مزید تاکید کرتا ہے، ما قبل بیان کی۔ اچھا، مزید تاکید کا فائدہ کیا؟ آپ کہیں تاکید پہ تاکید کیے چلے جا رہے ہیں، پہلے بھی بات واضح تھی، اب بھی واضح ہے۔ تاکید سے فرق کوئی پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا تو یہ بیان کیسے؟ یعنی آپ خود ہی سوچئے کہ اگر اس متکلم کے بیان سے پہلی جو دلالت تھی اس دلالت میں کسی درجے میں فرق واقع نہیں ہوا تو وہ بیان کیسے ہوگا؟ تو لہذا بیان تاکید میں کچھ احتمالات رفع ہونے چاہیے۔ بات واضح؟ کون سے احتمالات رفع ہوں گے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اقسامات خمسہ میں حقیقت بھی ہوتا ہے۔ حقیقت ٹھیک ہے، ظاہری معنی پر ہی محمول کیا جائے گا، حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا، لیکن احتمال مجاز تو ہے نا۔ تاکید کر کے میں احتمال مجاز رفع کرتا ہوں، یا وہ لفظ جو بولا گیا تھا وہ عام تھا، اس میں احتمال تخصیص ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ ظاہری بات، عام کی دلالت قطعی ہے لیکن احتمال تخصیص تو پھر بھی موجود ہے، تبھی تو وہ مخصص ہوتا ہے۔ لیکن احناف کی تخصیص اور ہے، باقیوں کی تخصیص اور ہے۔ جس کو احناف تخصیص کہتے ہیں باقی اس کو تخصیص کہتے ہیں، لیکن جس کو احناف تخصیص نہیں کہتے اور باقی تخصیص کہتے ہیں اس کو احناف نسب کہتے ہیں۔ یہ فرق بھی ہم آگے دیکھ لیں گے۔ تو اب احتمال تخصیص آپ نے رفع کر دیا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ بیان تاکید۔ آپ نے کوئی نیا حکم نہیں بیان کیا، یہاں تاکید ہم نے اس کو کیوں کہا؟ پھر کوئی نیا حکم تو نہیں آ رہا، یا حکم میں کوئی تبدیلی یا تغییر تو نہیں ہوئی، پھر کیا ہوا؟ تاکید ہوئی۔ تاکید سے کیا ہوا یہ دیکھیے، اب مثال دیکھیں۔ جیسے لغت میں اس کی مثال کیا آپ کا ہے؟ رأیت الشیء، یہ کیا ہے؟ جملہ رأیت الشیء۔ اب اس میں احتمال تو ہے نا کہ رأیتو میں رویت مجازی ہو، رأیت الشیء بقلبی، احتمال ہے، اگرچہ ظاہر پر ہی محمول کریں گے۔ اگر میں کہوں رأیت الشیء بعینی، یہ تاکید ہے، اصل دیکھا آنکھی سے جاتا ہے، تاکید ہے، لیکن اس تاکید سے کیا ہوا؟ رفع مجاز ہو گیا۔ رأیت الشیء کان یحتمل المجاز، لما قلت رأیت الشیء بعینی رفعت احتمال المجاز۔ اب مثال دیتے ہیں، جیسے فالاول، اول کیا ہے؟ قطع احتمال مجاز، مثل قوله تعالی ولا طائر یطیر بجناحیہ۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ طائر ہے تو وہ پروں سے اڑے گا، طائر یطیر بجناحیہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، تو هل یکون من الطائر ما لا یطیر بجناحیہ؟ تو پھر کیوں یہ یطیر بجناحیہ اضافی نہیں لگ رہا؟ اضافی تو لگ رہا ہے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ طیر کے اندر جو مجازی احتمالات تھے وہ رفع ہو گئے۔ اللہ نے تو قسمت کو بھی طیر کا طائر وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اسی طرح تطیر بھی کیا ہے؟ تطیر کے اندر بھی طیر کا مفہوم ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا یطیر بجناحیہ فإن قوله طائر يحتمل المجاز بالسرعة في السير، مجازاً یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس سے مراد چلنے میں تیزی ہے۔ آج بھی یہ مجاز استعمال ہوتا ہے فصحا میں بھی، اور عامیہ میں فلان یطیر، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یرکض یجری، یطیر ہوا میں اڑا ہے۔ ہم بھی اردو میں بھی یہی بولتے ہیں، ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا تو نہیں جا رہا۔ لیکن اگر آپ ہیں ہوا میں اڑتا ہوا پروں سے جا رہے ہیں تو پھر آپ وہ معنی نہیں لے سکتے، خود ہی سوچیے، ہوا میں اڑ رہا ہے پروں سے۔ لیکن اگر آپ ویسے کہیں کہ احمد ہوا میں اڑ رہا ہے، پھر اس میں کتنے اور مزہ جاتا ہے، آپ کہیں یہ تو بڑی اونچی ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ بالکل بھی اور معنی ہو گیا، اونچی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ لیکن وہاں بھی آپ یہ تھوڑی کہیں کہ اونچی ہوا میں پروں سے اڑ رہا ہے۔ تو جب پر لائے جائیں گے یطیر بجناحیہ تو یہ احتمالات مجاز رخصت ہو جائیں گے نا۔ تو یہ تاکید کلام ہے جس نے کیا کر دیا؟ قطع مجاز کر دیا، پورا احتمال مجاز۔ یہ تو پہلے کی آیت پوری ہے نا،
ولا طائر یطیر بجناحی ہے پوری. ہاں تو ہم نے کب یہ کہا کہ یا تو خالی طائر کا لفظ نہیں ہوگا نہیں نہیں ابھی بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو بیانات ہیں نا اس میں ہم دیکھیں گے یہ کچھ بیانات ایسے ہیں جو موصول بھی آ سکتے ہیں مفصول بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو بیان ہے نا بیان تاکید یہ موصول بھی ہو سکتا ہے. موصول کا مطلب ہے وہ لفظ بولا جائے اور اسی کے فوری بعد وہ بیان آ جائے تاکہ اس میں احتمال ختم ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفصول ہو بعد میں بتا دیا جائے. کچھ بیانات احناف کے ہاں مفصول نہیں ہو سکتے یعنی ساتھ ہونے ضروری ہے. وہ بیان تغییر ہے کیونکہ ان کے ہاں نسخ ہے اور نسخ آپ دلیل مستقل مقارن. اتنی مشکل سے یہ بیان نکال کیوں رہے ہیں وہ نہیں مشکل نہیں ہے. دیکھیں اصل میں آپ کے دیکھ اس کے بعد دوسرا نہیں بیان سے آپ نے یہ معنی غلط دیا. بیان سے مراد یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں ایک لفظ لائے اس لفظ کے اندر احتمال ہو ساتھ ہی ایک اور لفظ لے آئے جو اس احتمال کو رفع کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر. خالی طائر میں احتمالات ہیں. اللہ نے اسی کلام میں موصول جڑا ہوا کلام لا کر اس احتمال کو رفع کر دیا کہ نہیں کر دیا. ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم. یہ کہتے ہیں کہ جیسے برید ہے نا ڈاک ان کے زمانے میں ڈاک کو کیا کہا جاتا تھا طائر. ڈاک اڑتی جا رہی ہے نہیں وہ گھوڑے لے کے جاتے ہیں. فقوله تعالى يطير بجناحيه يقطع هذا الاحتمال ويؤكد الحقيقة. پہلے بھی حقیقت پر ہی محمول کرنا تھا ہم نے. اس سے معنی بدلا کوئی نہیں ہے لیکن اب احتمال نجات رخصت ہو گیا. حقیقت کیا ہو گئی متأکد ہو گئی. اگلی مثال آپ خود پڑھ لیجیے وہ آسان سی ہے اگلی دفعہ دیکھ لیں گے اسے انشاءاللہ. ٹھیک. بیان تقریر ٹھیک ایک ہی بات. بیان تقریر اور بیان توکید ایک ہی. اسی طرح اس کے بعد جو اگلا ہے وہ بیان تفسیر ہے. تو تقریر کا مطلب بھی اصل میں کیا ہوتا ہے جو شے ہے اس کو برقرار رکھنا. تو ہم نے طائر کے حقیقی معنی کو برقرار رکھا ہے یا نہیں رکھا رکھا ہے لیکن مزید مؤکد ہو گئے ہیں. اس کو بیان تاکید بھی کہتے ہیں تقریر کہتے ہیں. تقریر میں یہ معنی ہے کہ اس میں معنی وہی رہتا ہے اور تاکید میں کیا اشارہ مزید مؤکد ہو جاتا ہے. موقع میں زیادہ تاکید ہو جاتی ہے مؤکد. اصل اختلاف تو آئے گا بیان تغییر میں اور تبدیل. اس میں بس وہ تواتر کے ذریعے سے مجمل کا بیان احناف کے ہاں بھی خبر واحد سے ہو سکتا ہے. ان کے ہاں کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ تواتر سے ہوگا. چلیے